بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کون سے 3 جانور گھر میں ہو تو دولت آتی ہے؟ جواب: بلی، چڑیا اور شہد کی مکھی۔ سوال: کس دن نیا سوٹ پہننے سے آفت اور مصیبت دور ہوتی ہے؟ جواب: عید کے دن۔ سوال: موت سے انسان کے جسم کا کون سا حصہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: موت کی وجہ سے جسم کا کوئی بھی حصہ ٹیڑھا نہیں ہوتا۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟ جواب: ابلیس نے سب سے پہلے گناہ کیا تھا۔ سوال: نظر بد سے بچنے کے لیے کون سی سبزی کھانی چاہیے؟ جواب: کریلا۔ سوال: میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ جواب: فرض ہے۔ سوال: کون سی نماز سلام پھیرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی؟ جواب: جس میں سجدہ سہو واجب ہو۔ سوال: زمین پر بننے والا سب سے پہلا مکان کون سا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی گئی تھی؟ جواب: جو کی فصل۔ سوال: جسم کا کون سا گوشت جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب: حرام کمائی والا گوشت۔ سوال: ننگے سر باتھ روم جانے والی لڑکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیطان حملہ کرتا ہے۔ سوال: شادی میں کتنے فرض ہیں؟ جواب: 2 فرض ہیں، حق مہر اور نکاح۔ سوال: سوتے ہوئے منہ سے رال ٹپکنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: پرسکون نیند کی۔ سوال: ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہمیں پیدا ہونے کے بعد ملتا ہے؟ جواب: دانت۔ سوال: آسمان اور زمین کے درمیان کیا آتا ہے؟ جواب: لفظ اور۔ سوال: کون سے درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے؟ جواب: زیتون کا درخت۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے کس جانور کی پیدائش ہوئی تھی؟ جواب: مچھلی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا تھا؟ جواب: بدھ کے روز۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے نبوت کے کتنے برس گزارے؟ جواب: 24 برس۔ سوال: فرشتوں کا پھل کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: پپیتا۔ سوال: پہلے کاتب وحی کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: وہ کون سا واحد انسان ہے جس نے شیطان کو گرفتار کیا تھا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کس نبی کے بال فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں؟ اس کا جواب آپ کامنٹ سیکشن میں دیں گے۔ سوال: گرمی میں انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہو جاتا ہے؟ جواب: ناخن۔ سوال: پہلی مسلم یونیورسٹی کس مسجد میں قائم کی گئی؟ جواب: مسجد نبوی میں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت پانی پینے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب: اس سے لا علاج بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ سوال: عرب میں قبل از اسلام کتنے مذاہب تھے؟ جواب: 4 مذاہب۔ سوال: جوتے پہن کر نہانے سے کون سی پریشانی آتی ہے؟ جواب: رزق میں تنگی۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کے تاجر تھے؟ جواب: کپڑے کے تاجر۔ سوال: کون سی بیماری انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے؟ جواب: بخار۔ سوال: جنت کی دوست کس جانور کو کہا جاتا ہے؟ جواب: بلی کو۔ سوال: صلاۃ الخوف کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب: حالت جہاد میں۔ سوال: کس چیز کو دل کا زنگ کہا گیا ہے؟ جواب: گناہ کو۔ سوال: قیامت کے دن سب سے بڑی گواہی کون دے گا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: قرآن مجید کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: سورت یاسین کو۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو قبر کو باغ بنا دیتا ہے؟ جواب: نماز اور قرآن کی تلاوت۔ سوال: وہ کون سا نبی ہے جن کے ہاتھ سے مردہ زندہ ہوا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: شیطان کا سب سے بڑا حملہ انسان پر کب ہوا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسہ دینے کے وقت۔ سوال: قرآن میں کتنی بار نماز قائم کرو کا حکم آیا ہے؟
جواب تقریباً 700 بار مختلف انداز میں۔ سوال، قرآن مجید کا سب سے پہلا نازل شدہ حصہ کون سا ہے؟ جواب سورۃ العلق کی ابتدائی آیات۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو جسمانی، روحانی اور اجتماعی ہے؟ جواب نماز۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان کے جسم سے نکلتی ہے؟ جواب روح۔ سوال، کس دعا سے شیطان دور بھاگتا ہے؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال، وہ کون سا عمل ہے جس سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے؟ جواب یتیم پر رحم کرنا۔ سوال، کون سی سورت پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے؟ جواب سورت واقعہ۔ سوال، کس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ جواب اذان اور اقامت کے درمیان۔ سوال، کس گناہ کو اللہ نے شیطان کا عمل کہا ہے؟ جواب شراب اور جوا۔ سوال، وہ کون سی چیز ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں؟ جواب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جس کے نام پر سورت نازل ہوئی؟ جواب حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا ہے؟ جواب جمعہ۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، قرآن مجید میں کس خاتون کا نام بار بار آیا ہے؟ جواب حضرت مریم علیہ السلام کا۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی؟ جواب حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی عورت ہے جو فرعون کے گھر میں جنتی بنی؟ جواب حضرت آسیہ علیہ السلام۔ سوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ کس عورت سے محبت کی؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سوال، کون سا صابن سور کی چربی سے بنایا جاتا ہے؟ جواب، کچھ غیر اسلامی یا مغربی ممالک میں تیار کیے جانے والے صابنوں میں سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے۔ خاص طور پر سوڈیم ٹلویٹ یا ٹلویٹ والے صابن مشکوک سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ کسی بھی جانور کی چربی سے بن سکتے ہیں جن میں خنزیر بھی شامل ہو سکتا ہے، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال یا ویگن تصدیق شدہ صابن استعمال کرے۔ سوال، کس عورت کو زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب، اسلام میں زنا ہر حال میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے اور کسی بھی عورت یا مرد کے لیے جائز نہیں۔ تاہم اگر کوئی عورت دماغی توازن کھو بیٹھے یعنی پاگل ہو تو شریعت میں اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا کیونکہ وہ عقل اور شعور کی حالت میں نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: سوئے ہوئے سے جب تک وہ جاگ نہ جائے، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے اور پاگل سے جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے۔ سوال، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب، اسلامی عقائد کے مطابق اللہ تعالیٰ جب کسی قوم یا فرد سے ناراض ہوتا ہے تو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے جن میں بیماری بھی شامل ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف اور کچھ بھوک سے اور مال و جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ لہٰذا بعض اوقات کینسر، طاعون، وبائی امراض یا ذہنی بیماریوں کو آزمائش یا اللہ کی ناراضگی کی صورت میں تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر بیماری اللہ کی ناراضگی ہو، بعض اوقات یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ سوال، شادی شدہ عورت اگر چوڑیاں نہ پہنے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، اسلام میں چوڑیاں پہننا فرض یا واجب نہیں، لیکن ثقافتی لحاظ سے اسے عورت کی زینت اور شوہر کی محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو زیور پہننے کی ترغیب دیتے تھے کیونکہ یہ عورتوں کی فطرت سے قریب ہے۔ تاہم اگر کوئی عورت چوڑیاں نہیں پہنتی تو کوئی شرعی نقصان یا گناہ نہیں، یہ صرف روایتی اور نفسیاتی اہمیت رکھتا ہے کہ عورت کا بناؤ سگار شوہر کے لیے ہو۔ سوال، صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب، صبر کرنے والی عورت کے جسم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، نور اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی عورت کی طبیعت نرم، آنکھوں میں سکون، چہرے پر وقار اور زبان پر شکر ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے،
صبر روشنی ہے، یعنی صبر کرنے والی عورت کے چہرے پر روحانی نور ظاہر ہوتا ہے اور اس کے جسم سے مثبت توانائی محسوس ہوتی ہے۔ سوال: دولت قریب آنے لگے تو خواب میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ جواب: روحانی اور نفسیاتی علوم کے مطابق جب دولت قریب ہوتی ہے تو انسان کے خواب میں بعض اشارے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے نمبر 1 پانی میں تیرنا یا بہتے دریا دیکھنا، مالی روانی کی علامت۔ نمبر 2 سونا چاندی یا زیور دیکھنا، خوشحالی کی علامت۔ نمبر 3 سبز رنگ کا کپڑا یا باغ دیکھنا، رزق کی کشادگی۔ نمبر 4 اونچی جگہ پر چڑھنا، ترقی یا بلند مقام۔ نمبر 5 چابی یا خزانے کا دروازہ کھلتا دیکھنا، نئے موقع اور دولت کی راہیں۔ یہ علامت ہر انسان کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن اکثر خوابوں کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ دولت اور خوشحالی قریب آ رہی ہے، بشرطیہ انسان شکر اور نیت خیر رکھے۔ سوال: کس بیماری کا بار بار آنا جادو کی علامت ہے؟ جواب: بار بار بیماری آنا ہمیشہ جادو کی علامت نہیں ہوتا۔ اکثر یہ کمزوری، مدافعتی نظام، خراب خوراک یا کسی چھپی ہوئی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو بہتر ہے کہ وہ طبی علاج کے ساتھ ساتھ دعاؤں اور قرآن سے بھی رجوع کرے۔ سوال: خواب میں کعبہ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: خواب میں کعبہ دیکھنا بہت بابرکت نشانی ہے۔ اکثر اسے نیک بختی، ہدایت، دعا کی قبولیت اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال: ہاتھ سے چیز کا گر جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اکثر ہاتھ سے چیز کا گر جانا دھیان بھٹکنے، کمزوری یا بے دھیانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سوال: ننگے پاؤں زمین پر چلنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: ننگے پاؤں زمین پر چلنے سے پاؤں پر چوٹ لگ سکتی ہے، جراثیم اور کانٹے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن نرم مٹی یا گھاس پر ننگے پاؤں چلنا صحت کے لیے بہت اچھا سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے ذہنی سکون اور توانائی ملتی ہے۔